جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی جب تہوار آتا ہے لوگ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ایک ہمارے لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر ایکشن لے چکی ہیں اور دوسرے شہروں سے جب مال آئے گا دوسرے صوبوں سے تو یہ آپ کو سستا ملے گا. صرف 2-3 دن انتظار کر لیں. یہ تہوار ہے خوشیوں کا, یہ تہوار ہے تہذیب کا, یہ تہوار ہے تمیز کا, اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا, ثقافت کو زندہ رکھنے کا تہوار ہے. اور تمیز کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ گانا سن سکتا ہوں تو وہ مجھے وہ ہمیں سامنے آگے بتایا جی. لیکن یہ جو گانے بین کیے گئے وہ واقعی گانے بین ہونے چاہیے تھے. جو بے روزگار بیٹھا ہوا جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک تھا, ہینڈ میڈ گڈی بناتے تھے, ڈور بناتے تھے, تو ان کے لیے انہوں نے یہ اس تہوار کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے صرف ایک راڈ کی ضرورت تھی اور بریک دھاگے کی. وہ دونوں چیزیں قانون کا حصہ بن چکی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کہہ دیا گیا باقاعدہ کہ پہلی تاریخ سے جو راڈ نہیں لگائے گا اس کے چلان ہوں گے. جی بالکل. چیئرمین کائٹ ایسوسیشن, ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں ندیم وائی میرے ہمراہ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو بسنت ہونے جا رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں, جو آسمان ہوگا اس میں کتنے گڈے نظر آئیں گے ایک وقت میں لاہور کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بسنت ہونے جا رہی ہے نا عرصہ 20 سال بعد, تو پوری دنیا میں لوگ اس چیز کے منتظر تھے کہ لاہور میں کب بسنت ہو اور ہم لاہور میں پاکستان میں جائیں اور اس ایونٹ کو انجوائے کریں. اس کی تیاریاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی. بہت سارے میڈیا آپ کے سامنے, سب سے بڑا تو آپ کا میڈیا ہے. یہ بسنت کروانے میں سمجھتا ہوں سٹی 42 کا سب سے اہم رول ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل اس شوق کا, اس پتنگ بازی کا اور اس میں کاروبار کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے ان کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ وہ بے روزگار ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آسمان پر میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں آسمان نظر ہے, گڈیاں نظر آئیں گی اور بڑا خوبصورت فیسٹیول ہوگا. کیونکہ اس فیسٹیول کو بڑے احتیاط اور بڑے منظم طریقے کے ساتھ حکومت جو ہے نا اس فیسٹیول کو وہ منعقد کرنے جا رہی ہے. اس میں ایسوسیشن اکیلی ایسوسیشن نہیں ہے, بہت ساری ایسوسیشن اس میں شامل کی گئی ہیں کائٹ فلائنگ کے متعلق, اور ان کے ساتھ مل کر یہ جو پروگرام ہے بسنت فیسٹیول کا 6, 7 اور 8 انشاءاللہ تعالی یہ 3 دن اور 2 راتیں, 3 دن اور 2 راتیں, میرا نہیں خیال لوگ چھتوں سے نیچے آئیں گے. یہ سوئیں گے بھی چھتوں پہ, انجوائے کریں گے, کھانے کھائیں گے, گڈیاں اڑائیں گے. اچھا, میں نے بھی ریٹس پتہ کیے ہیں اور لوگوں کے بھی شکوے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, خریداری تو بڑی زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول میں آئیں گے یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹ اس طرح بڑھتے جائیں گے, اور جو گورنمنٹ نے اب اجازت نامہ دے رہی ہے کہ آپ باہر دوسرے شہروں سے بھی لے سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ جی یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, کیونکہ لاہور میں تو 20 سال پابندی رہی ہے اور پنجاب میں پابندی رہی, وہاں سے سامان کہاں سے ملنا تھا. اور جن لوگوں نے یہ سامان بسنت فیسٹیول کا سن کر کچھ منگوا کے پہلے جمع کر لیا ہوا تھا, وہ اس وقت بلیک میل کر رہے تھے لوگوں کو, گڈے اور ڈور کا ریٹ بڑھا رہے تھے اور ڈے بائی ڈے بڑھا رہے ہیں. تو جب حکومت کو پتہ چلا کہ ہم تو فری خوشیاں دے رہے ہیں, فری سروس دے رہے ہیں, بس سروس دے رہے ہیں, رکشہ سروس دے رہے ہیں, موٹر بائک سروس دے رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس چیز کے اوپر انیشیٹو لیا کہ باہر سے سامان دوسرے شہروں سے, اب یہ سامان دوسرے صوبوں سے آئے گا اور وہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے اور کافی سستے ریٹوں پر سامان آئے گا, اور اس کی پرمیشن لینی پڑے گی ڈی سی او صاحب سے, اور وہ سامان جب لاہور میں آئے گا تو میرا خیال ہے کہ جو ریٹس اس کے اوپر اس وقت یہ ڈور گڈی کے مانگے جا رہے ہیں اس سے ہاف ریٹ کے اوپر ڈور گڈی لوگوں کو پرووائڈ ہو. تھوڑا سا لوگ بھی صبر کر لیں, اور پہلی تاریخ چڑھنے والی ہے, پہلی تاریخ آنے والی ہے, آپ پہلی تاریخ کا انتظار کریں, آپ کو ڈور گڈی سستی ملے گی. حکومت اس کے اوپر پورا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور سامان بھی آئے گا اور ڈور دکانیں بھی کھلیں گی جنہوں نے لائسنس لیے ہیں, اور ڈور گڈی بھی سستی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آپ نے کسی سے بلیک میل نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے پتہ جو کیا نا ریٹ جو زیادہ والا مانگ رہے ہیں وہ
تقریباً 350 روپے کا 1.5 تاوا پہنچ گیا ہے اور کچھ اس سے بھی زیادہ مانگ رہے ہیں. تو کتنا نیچے آ جائے گا اس کی وجہ سے؟ دیکھیں میرے حساب سے تو 150 روپے کا تاوا ہونا چاہیے اور 250 روپے کا 1.5 تاوا ہونا چاہیے. 200 سوا 200 250 کا اچھا بنا ہوا 250 روپے کا مل جانا چاہیے. اور اچھا تاوا گڈا جو ہے وہ تقریباً 125 سے لے کے 150 تک مل جانا چاہیے. اور پنا جو ہے وہ 2000 سے لے کے 3000 روپے تک اس کی پرائس ہونی چاہیے. یہ ایک پیس کا 2 پیس کا؟ یہ 2 پیس کی بات کر رہا ہوں جی میں. 2 پیس کا بھی جو میں نے پتہ کیا ہے وہ تقریباً 7000 روپے کا کم سے کم دے رہے ہیں. بلیک میلنگ ہے نا, یہ بلیک میلنگ ہے. اور میں اسی لیے تو آپ کے چینل کے ذریعے وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ایسوسیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان بلیک شیپس کا بھی علاج ہوگا. یہ ان کو ہم بلیک میل نہیں کرنے دیں گے لوگوں کو. یہ خوشیاں دیکھیں نا, جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی جب تہوار آتا ہے لوگ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ایک ہمارے لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. لیکن یہ خوشیوں کا تہوار ہے, اسے خوشیوں کے ساتھ منائیں گے اور سستی ڈور گڈی پرووائڈ ہوگی انشاءاللہ. اور مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر ایکشن لے چکی ہیں. اور دوسرے شہروں سے جب مال آئے گا دوسرے صوبوں سے تو یہ آپ کو سستا ملے گا, صرف 2-3 دن انتظار کر لیں. اچھا, گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جو ساؤنڈ ایکٹ تھا اس کو روکا جا رہا تھا, اس کے اوپر مطلب کہ اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے کچھ اتنا زیادہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی سارے گانے جو ہیں انہوں نے بین کیے ہیں. تو یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جو گانے بین کیے ہیں وہ آپ کو بھی سمجھا کہ وہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے کوئی وہ گانے نہیں سن سکتا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ گانا سن سکتا ہوں تو وہ ہمیں سامنے آگے بتایا جی. لیکن یہ جو گانے بین کیے گئے وہ واقعی گانے بین ہونے چاہیے تھے, کیونکہ یہ تہوار ہے خوشیوں کا, یہ تہوار ہے تہذیب کا, یہ تہوار ہے تمیز کا, اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا, ثقافت کو زندہ رکھنے کا تہوار ہے. اور تمیز کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تاکہ دیکھیں نا, ساتھ والے گھر میں کوئی ساؤنڈ چل رہا ہے, ہمارا ساؤنڈ چل رہا ہے, دوسرے جتنے محلے میں ساؤنڈ چلیں گے وہاں پہ اچھے سانگز لگیں, قومی ترانے لگائیں, پاک فوج کے ترانے لگائیں, کوئی لوگوں میں جذبہ پیدا کریں, محب وطنی پیدا کرنی ہے. ہم نے یہ گانے لگا کے تو ورکر تھوڑی بننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ تقریباً 20 سال کے بعد اس کو کھولا گیا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی ضرورت پڑی تھی اس کی جو کھولنے کی؟ اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے کہ کچھ لوگ اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کھولنی چاہیے تھی, نقصان ہوتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ انیشیٹو کس طرح سے لیا ہے, اور آگے آنے والے سالوں میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت پنجاب مریم نواز صاحبہ نے, سی ایم صاحبہ نے جب دیکھا کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے روز بروز, تو جب ان کے پاس رپورٹ گئی کہ 25 سے 30 لاکھ پنجاب میں خاندان ہیں جو بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک تھا, ہینڈ میڈ گڈی بناتے تھے, ڈور بناتے تھے, تو ان کے لیے انہوں نے یہ اس تہوار کو دوبارہ زندہ کی ہے. اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے صرف ایک راڈ کی ضرورت تھی اور بریک دھاگے کی. وہ دونوں چیزیں قانون کا حصہ بن چکی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں کہہ دیا گیا باقاعدہ کہ پہلی تاریخ سے جو راڈ نہیں لگائے گا اس کے چلان ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو موٹا دھاگا ہے وہ بالکل بند کر دیے کہ آپ دھاگے کی کمپنی والوں کو بلا کے جتنی بھی کمپنیز بنا رہی ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے کس موٹائی کا دھاگا بنانا ہے. یہ بالکل باریک دھاگا ہوگا, راڈ لگا ہوگا. انشاءاللہ جو راڈ لگے گا اس بائک والے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ لوگ بکنگ کر رہے ہیں پہلے سے ہی اپنی, جو کیونکہ انہوں نے سپلائی تو یکم کے بعد ہی ہے, کئی لوگوں کو ڈر بھی ہے کہ کہیں ہم بکنگ کروائیں گے اس کے بعد یہ لوگ بھاگ جائیں گے, تو جو لائسنس ہے اس کے ساتھ ان کو ٹریس بھی کیا جا سکے گا, کوئی ایشو تو نہیں ہوگا بعد میں, کیونکہ بکنگ چونکہ آج کل چل رہی ہے ہر جگہ پہ. دیکھیں میں تو لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے یہ کنفرم کریں کہ جو بکنگ کر رہا ہے اس کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں. اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ آپ کو کل کو دھوکہ دے کے نکل جائے, اس کے پاس لائسنس ہی نہ ہو, وہ آپ کو ڈور گڈی پرووائڈ ہی نہ کر سکے, تو پھر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائے تو اس کا کیا فائدہ. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جس بندے نے کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لگایا جی ہمیں بکنگ جاری ہے, تو اسے پوچھا جائے اپنا لائسنس بھی ساتھ لگاؤ, اس سوشل میڈیا پہ اپنا لائسنس بھی ساتھ لگاؤ, تاکہ ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ لائسنس یافتہ بندہ ہے.
اس کو گورنمنٹ نے لائسنس دیا, پھر انشاءاللہ تعالی اگر وہ دھوکہ کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب آخری سوال مجھے بتا دیں کہ آنے والے جو سال ہیں نئے والے 2027 آئے گا, 28 آئے گا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بار اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کتنی دیر تک یہ چلتی رہے گی آگے, اگر انہی ایس او پیز کے ساتھ اگر چلایا جائے گا؟ جی الحمدللہ یہ کامیاب ہوگی. بہت ساری دعائیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہری بھی جتنے بھی ہیں نا, وہ بھی پورا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اس فیسٹیول کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی لاہور کی ایسی چھت نہیں ہوگی جس کے اوپر یہ ایونٹ جو ہے وہ منعقد نہ کیا جائے. ہر چھت, اندرون میں تو بہت ساری چھتیں ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھتیں لوگوں نے رینٹ پہ لے لی ہیں. دیکھیں ان کو بھی روزگار ملا ہے, کہ جنہوں نے اپنی چھتیں دی ہیں ان کو روزگار ملا ہے. کسی کو 2 ملا, کسی کو 3 لاکھ ملا, کسی کو 4 لاکھ ملا ہے, تو وہ روزگار ہی ملا نا, اور بنانے والے کو بھی روزگار ملا ہے. تو اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ انشاءاللہ بہترین کامیابی کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اس ایونٹ کی پوری لک آفٹر کی جا رہی ہے, پورا دھیان رکھا جا رہا ہے. اور آئندہ سالوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کو کامیاب ہونے کے بعد جو مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر جو فیصلہ لیں گی وہ ریگولر کائٹ فلائنگ کے اوپر لیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کائٹ فلائنگ زون بھی دیا جائیں گے, اور کائٹ کلبز بنائی جائیں گی کہ جنہوں نے اپنی پتنگ بازی کرنی ہے وہ کلب بنائیں, اور کلب بنا کے رجسٹرڈ ہوں, اور آپ کو زون دیا جائے, وہاں جا کے پتنگ بازی کریں. یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے جو ہم نے حکومت پنجاب کو یہ اپلیکیشن دینی ہے. اچھا ندیم صاحب بتائیے گا کہ ایس او پیز دیے ہیں, ڈور کا ایک سائز ہے, ڈور کا ایک موٹائی ہے, اور جو گڈا ہے اس کا ایک سائز دیا گیا ہے. لوگوں کے شکوے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی مزہ نہیں آ رہا, تھوڑی بڑی پتنگ ہونی چاہیے, ڈور تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے, یہ بالکل ہی پتلی دے دی ہے, یہ تو جائے گی اور اسی وقت کٹ جائے گی. آگے دیکھتے ہیں کیا اس پہ تھوڑی بہت چینجنگ آئے گی, آ سکتی ہے, کیونکہ روڈز تو لگائے جا رہے ہیں اس کے آگے, بائک کے آگے, تو اس کی وجہ سے خطرہ کافی کم ہو جائے گا. تو اگلے آنے والے سالوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ ایس او پیز میں تھوڑی تبدیلی آئے گی. یہ جو ایس او پیز بنائے ہیں نا, یہ مستقل بنی ہے, قانون کا حصہ بن چکے ہیں, اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس قانون کو بنایا گیا ہے. ہم نے انجوائے کرنا, گڈی کاٹنے کا, گلا کاٹنے کا انجوائے نہیں کرنا. موٹے دھاگے بنا کے ہم نے کو لوگوں گلے نہیں کٹوانے, ہم نے گڈیاں کٹوانی ہیں, ہم نے انجوائے کروانا لوگوں کو, ہم نے خوشیاں بانٹنی ہیں, ہم نے غم نہیں بانٹنے دینے کسی کو انشاءاللہ تعالی. اور اس ایونٹ کو پورے لاہور شہر کے خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بالکل ٹھیک بن گیا ہے, اور اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور سب کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس ایس او پیز میں کہ جس سے انسانی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی یہ قانون کا حصہ بن چکے ہیں, اور انہی ایس او پیز کے ساتھ بسنت بھی ہوگی اور آئندہ بھی پتنگ بازی ہوگی. ہوتی رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ بسنت منا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں وہ کتنے ضروری ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے جو گڈے کا اور ڈور کا ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا جا رہا ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو لاہوریے ہیں اور ارد گرد کے جو لوگ لاہور میں آئیں گے وہ اچھے طریقے سے بسنت منا سکیں, خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.